الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ معاشرے میں کس طرح عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں سورہ حجرات کو مکمل کریں گے، پھر اپنی بحث پر دوبارہ واپس پلٹ جائیں گے کہ ہماری بحث تھی اس سے متعلق سورہ بقرہ سے متعلق۔ تو ہم پہلے اس سورہ حجرات کے جو بحث ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کی جو وائس چل رہی ہیں اس کی طرف پلٹیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ یہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ یعنی قرآن کا جو ہے وہ بڑا پیارا کنسپٹ ہے۔ دیکھیں ہم کسی کی ہمدردی لینے کے لیے یا کسی کی ہمدردی جتلانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، کبھی زبان کا سہارا لیتے ہیں، کبھی جغرافیے کا سہارا لیتے ہیں، کبھی نسل و قوم کا سہارا لیتے ہیں۔ صحیح، یعنی فلاں آدمی کو کہتے ہیں تو میرا پاکستانی ہے پر میری فیور کر، ٹھیک ہے جی۔ اور مثلا بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کرتے ہیں اس کا ٹرین کا کام نا، اس میں ٹکٹ چیک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اکثر پاکستانی آ کر کہتے ہیں کہ ہم سے ٹکٹ چیک نہ کرو کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اور فیور لینے کے لیے انسان مختلف سہارے استعمال کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے تو میرا ہم زبان ہے، کبھی کہتا ہے کہ انسان تو میرا نسل ہے، تو بھی سید ہے میں بھی سید ہوں، تو بھی جٹ ہے میں بھی جٹ ہوں، تو بھی چودھری ہے میں بھی چودھری ہوں، تو بھی راجا ہے میں بھی راجا ہوں۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، اس سے بالاتر کہ انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور یہ صلح کروانا مومنوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی بارگاہ میں تقوی پیش کرنے کے باعث ہے، اور جب تقوی پیش کریں گے تو خدا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی جو آدمی دو مومنوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ خدا کی رحمت کا موجب بن جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ معاشرے میں اس کے برعکس ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بجائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کروائیں، ایک دوسرے کے درمیان آشتی کروائیں، جھگڑا مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں فریقوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں فریقوں کو جو ہے وہ مزید گرم کرتے ہیں۔ تو اسلام نے اس سے منع کیا، بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپس میں بھائی چارہ قائم کرو اور پیار و محبت سے رہو۔ اور دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ گویا ہے تمہارے دونوں بھائی ہیں، تیرے دونوں بھائی ہیں، تو تیرے دونوں بھائیوں کے درمیان جب جھگڑا ہو جائے تو تیرا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تیرا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تو ان کے درمیان صلح کروائے اور محبت کا رشتہ قائم کروائے۔ اور یہ برادری کا جو رشتہ ہے نا، پیغمبر اسلام نے مدینہ میں داخل ہونے کے فوراً بعد یہ قائم کیا کہ خدا کی طرف سے وہی حکم آیا کہ اے محمد تو مسلمانوں کے درمیان آپس میں بھائی چارہ قائم کر۔ اور اس میں مواخات کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہر مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی بنایا، دوسرا مرحلہ تھا کہ بعض مہاجرین کو بعض مہاجرین کا بھائی بنایا، اور پھر جس جس کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا تھا، طبیعت ملتی تھی، اس کا بھائی بنا دیا پیغمبر نے۔ اس طرح حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، سلمان فارسی کو ابو ذر کا بھائی بنایا، طلحہ کو حضرت زبیر کا بھائی بنایا، اور اسی طرح جو ہے وہ زید بن حارث کو ابو دردہ کا بھائی بنایا۔ اور پھر جب کوئی نہ بچا تو دیکھا کہ امام علی رو رہے ہیں، امام علی رو رہے ہیں اور پریشان ہو گئے ہیں کہ پیغمبر گرامی نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حتیٰ امام علی کے جو بھائی تھے جعفر طیار، ان کو بھی بھائی بنا دیا، لیکن امام علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو امام علی نے رونا شروع کر دیا، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے، اور تو اس لیے بچا ہے کہ میں جو تجھے اپنا بھائی بنانا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ بھائی چارے کا جو ہے وہ رشتہ برابری کا ہے۔ یعنی دیکھیں قرآن نے کہا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، یعنی کسی اور رشتے کو ذکر نہیں کیا، باپ اور بیٹے کے رشتے کو ذکر نہیں کیا، دوستی کے رشتے کو ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا بھائی ہے۔ بھائیوں کا جو رشتہ ہوتا ہے ایک تو برابری کا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے۔
دونوں طرف سے. اور یہ نہ کہیں کہ فلاں رشتہ نہیں نبھا رہا تو میں کیوں نبھاؤں. نہیں، ہر آدمی نے اپنا جواب دینا ہے اور ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے. اور بھائیوں میں قرآن نے یہ کہا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، اور پھر حدیث نے بھائیوں کی اور مومنوں کی دو پیاری مثالیں دی. ایک مثال یہ دی ہے کہ مومن جو بھائی ہیں ایک دوسرے کے، وہ دونوں ہاتھوں کی طرح ہیں. دونوں ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. جہاں ایک ہاتھ سے نہیں اٹھایا جاتا دونوں ہاتھ استعمال کیے جاتے ہیں، اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو دھوتے ہیں. یعنی مومن کا یہ کام ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کے عیب چھپائے، اس کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرے. اور دوسرا قرآن حدیث میں کہا گیا کہ مومن کا آئینہ ہے. دیکھیں، آئینے کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی غلطیاں بتائے آپ کو کہ آپ اصلاح کر لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، آئینے میں اور کیمرے میں فرق ہے. آئینہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو دکھاتا ہے تاکہ آپ اس عیب کو برطرف کر لیں. کیمرے کا ہوتا ہے کہ عیب آپ کے کو ریکارڈ کر لے. یہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ مومن کا بھائی ہے اور آئینہ ہے، یعنی وہ عارضی طور پر دیکھے وقتی طور پر کسی کا عیب، اور اس کو اشارہ کر دے کہ عیب کی اصلاح کرے، پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ نہ کرے اس کے عیبوں کا، اس کو بیان نہ کرے، اس کو برملا نہ کرے، اس کو لوگوں کے سامنے افشا نہ کرے. تو تب جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں مومن کا بھائی ہے. اور پھر مومن کے دوسرے مومن پر حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ ایک دوسرے سے پیار و محبت سے پیش آئیں. دوسرا حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اسرار، رموز، چھپی ہوئی باتیں چھپا کر رکھیں. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں صدر العاقل صندوق سر رہی، کہ عاقل وہ ہوتا ہے جس کا سینہ رازوں کا خزینہ ہوتا ہے. اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن کے عیب چھپائے. اور خدا بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو خدا کے اندر ہیں. خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے ستار العیوب. بس گناہوں کو چھپانا خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو مومن میں ہونی چاہیے. اور پھر مومن وہ ہے جو دوسرے مسلمان، یا مومن وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے غلطیوں کی کمپنسیشن کرے، اس کا ازالہ کرے، اور کوئی اس سے معافی مانگتا ہے تو اسے معاف کر دے، اور خود اس سے غلطی ہو جائے تو اسے معافی مانگ لینی چاہیے. اور معافی مانگنے سے انسان گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا، پس نہیں ہوتا، بلکہ بڑھتا اس کا قد. اور یہی فرق ہے کہ اس میں انسان اور شیطان میں، کہ انسان وہ ہے کہ جو غلطی کرتا ہے، کرنے کے بعد اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے. اور شیطان میں یہ ہے کہ وہ ڈٹا رہتا ہے اپنی غلطی پر اور اس پر رکا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ آگے چلا جاتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کو بھی اپنی جو ڈٹھائی کے مقابلے میں، اپنی لجبازی کے مقابلے میں اس پر جو ہے اس کو خرید لیتا ہے، خدا کی نافرمانی کو. اور مومن دوسرے مومن کی خیر خواہی ہمیشہ چاہتا ہو، اس کا بھلا چاہے. مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ اگر اس سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو نبھائے. مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے. مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے. مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو تحفہ دے اور اس سے دیا ہوا تحفہ قبول کرے. تحفہ دینے کا بھی ثواب ہے اور لینے کا بھی ثواب ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ ہمیشہ تحفہ لینے کے چکر میں رہے انسان، تحفہ مجھے ملنا چاہیے. نہیں، تحفہ دے بھی اور لے بھی. اور پھر مومن کا مومن پر حق ہے کہ اگر کسی مومن نے آپ کے لیے کوئی کام کیا ہے، اچھا آپ کو مشورہ دیا ہے، راستہ دکھایا آپ کو، گائیڈ لائن دی ہے، تو آپ کا کام ہے اس کا شکریہ ادا کریں. اور مومن پر یہ حق ہے کہ اگر مومن کہیں داخل ہوا ہے کسی کمرے میں تو مومنین وہاں بیٹھے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ داخل ہونے والا سلام کرے، اور وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے کہ جواب دیں. بس مومن کے مومن پر بہت زیادہ حقوق ہیں. آئمہ کے حدیث سے ہم نے جو نچوڑ نکالا ہے، تقریباً ایک مومن کے دوسرے مومن پر 25 حقوق ہیں، رائٹ. اور جب حقوق بنیں گے تو فرائض بھی بنیں گے. 25 کے حقوق ہیں آپ کی گردن پر ایک مومن کے، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ پر فرض ہے کہ یہ حقوق نبھائیں، اور پھر وہ بھی مومن ہے، اس کو بھی چاہیے کہ یہ حقوق نبھائے، تاکہ معاشرے میں صلح و آشتی، آرام، سکون جو پیدا ہو اسلامی معاشرے میں۔ اور اسی آیت سے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو آپس میں رابطہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور جب ایمان کی بنیاد پر ہوگا تو پھر خود بخود اخوت اس میں آ جائے گی، برادری آ جائے گی، برادری جب آئے گی تو برابری آ جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک عدل و انصاف ہے، ایک مساوات ہے۔ اور ہر جگہ مساوات نہیں ہے، لیکن عدل و انصاف ہر جگہ ہونا چاہیے۔ مساوات ہر جگہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک آدمی سخت کام کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اس کو زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے، جو سستی کرتا ہے اس کو کم ملنا چاہیے۔ اگر مساوات کہیں تو دونوں کو برابر ہوگا، برابر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ مومن کا مومن میں آپس میں رشتہ ہے، برادری کا ہے، اس میں شرط نہیں ہے کہ یہ مومن اس مومن کا ہم عمر ہو، یہ مومن اس مومن، دونوں کا پیشہ ایک ہو، ان کی تعلیم ایک ہو، ان کا نسل ایک ہو، ان کا خاندان ایک ہو، بلکہ مومن اگر کوئی مومن ہے تو دوسرے مومن کو چاہیے کہ اس کے ساتھ برادری جیسا سلوک کرے، چاہے وہ جس خاندان سے اس کا تعلق ہو، جس شعبے سے اس کا تعلق ہو، جتنی بھی اس کے پاس تعلیم ہو۔ اگر مومن ہے تو مومن کو ہونے کا معیار ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں قرآن نے کہا فَصْلُهُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہاں پر یہ یعنی قرآن میں بتا رہا ہے کہ اگر صلح بھی کروانی ہے تو پیار و محبت سے بولیں، بھائی جان کے کب کہیں تو تب جو صلح آشتی قائم ہوگی۔ ڈانٹنے سے جو ہے صلح قائم نہیں ہوتی، کہ آپ ایک فریق کو دبائیں اور اس کے لیے سخت لفظ استعمال کریں، اور پھر اس سے آپ کی توقع یہ ہے کہ آپ کی بات مان لے اور صلح کی طرف آ جائے۔ اور پھر یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ جب معاشرے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو تمام معاشرے کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صلح تک پہنچائیں، اور اگر ایسا کریں گے تو ان میں تقویٰ پایا جاتا ہوگا، اور اگر ایسا کریں گے تو خدا کی رحمت ان پر نازل ہوگی۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب معاشرے میں اس کے الٹ ہو گئے، کہیں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بجائے کہ صلح کروائی جائے، بجائے کہ وہاں پر ان کے درمیان آشتی قائم کی جائے، موبائل نکال لی جاتا ہے، ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی صلح تو دور کی بات ہے، ان کا جھگڑا چلتا رہے، اور نہ فقط جھگڑا چلے بلکہ ان کا جو جھگڑا ہوا ہے اس کو افشا بھی کیا جائے، لوگوں میں پھیلایا جائے، ٹی وی پر نشر ہو جائے۔ پھر ٹی وی والے بھی بغیر سوچے سمجھے کیا کر دیتے ہیں، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنے جو ہے وہ گاہک بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ اس کو نشر کرتے ہیں آب و تاب سے، پھر پیچھے بھی بعض کو میوزک ایسی لگا دیتے ہیں، تو بیچارے لڑ گئے ہیں، ان کا خاندان تباہ ہو گئے ہے، ان کے افراد زخمی ہو گئے ہیں، کچھ افراد ان کے ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں، اور ٹی وی جو ہے نشر کر رہا ہے، اور لوگ بھی اس کو مزے لے لے کر کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ ایسے نہیں سکھاتا۔ پہلے یہ ہے کہ صلح کروائیں، پھر یہ ہے کہ اگر کوئی لڑائی ہوگی تو اس کو چھپائیں۔ ظاہر ہے جھگڑنا، لڑائی کرنا کوئی ایسا کام تو نہیں ہے، یہ عیب ہے، اور اس عیب اگر ان سے سرزد ہو گئے ہے دو مومنوں سے، مسلمانوں سے، تو آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کی ویڈیو بنائیں، پھر میڈیا کا کام نہیں ہے کہ اس کو نشر کرے اور ان کی آبروریزی کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ایک دوسری قوموں کا مسخرہ مت اڑاؤ، ممکن ہے جن کا مسخرہ تم اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہوں، اور عورتوں کو بھی نہیں چاہیے کہ دوسری عورتوں کا مسخرہ اڑائیں، ان کے نام رکھیں، ممکن ہے جن کا مسخرہ اڑایا جا رہا ہو بہتر ہو ان سے جو مسخرہ اڑا رہی ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنی عیب جوئی نہ کرو، ولا تلبزوا ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقبوں سے، ناموں سے لوگوں کو مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، جب تم ایمان لا چکے ہو تو تمہارا کام نہیں ہے کہ یہ برے ناموں سے لوگوں کو پکارو۔ ومن لم یتب، اور اس کے بعد، ایسا کام کرنے کے بعد جو آدمی
توبہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی اسلام نے منع کیا ہے کہ کسی کا مسخرہ اڑائیں۔ یہ مثلا پٹھان ہے اس کا مسخرہ اڑائیں، یہ پنجابی ہے اس کا مسخرہ اڑایا جائے، یہ نوشک ہے اس کا مسخرہ یا اڑایا جائے۔ قوم جو ہے وہ اس میں اچھے افراد بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ کسی کا مذاق اڑائیں، کسی کو جو ہے وہ لطیفے بیان کریں کسی قوم کے لیے۔ لطیفے بیان کرنا کسی قوم کی توہین کے لیے جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ قوم جس کا آپ مسخرہ اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو۔ اور یہ ہوا اس طرح کے پیغمبر کی بعض ازواج جو تھی وہ بیوہ تھی، اور ان کے جو ہے بعض مثلا قد چھوٹے تھے، ان میں سے دوسری تھی جو خوبصورت تھی، جوان تھی، وہ ان کا مسخرہ اڑاتی تھی، ان کے نام رکھتی تھی۔ تو قرآن نے مذمت کی کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں تاکید سے پہلے کہا کہ کسی قوم کو حق نہیں ہے دوسری قوم کا مسخرہ اڑائے، پھر تاکید سے کہا کہ عورتوں کو بھی حق نہیں ہے کہ دوسری عورتوں کا مسخرہ اڑائیں، کیونکہ یہ شان نزول عورتوں سے متعلق ہے۔ مرد عورت فرق نہیں ہے، جو بھی برا کام کرے گا وہ برا ہے، جو بھی اچھا کام کرے گا اچھا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور پھر کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے عیب مت نکالو۔ جواب اس کا یہ ہے، اس کا یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا کہ اپنے عیب کیوں نکالو؟ اپنے عیب تو کوئی نہیں نکالتا، اس کو کوئی تلاش نہیں کرتا۔ جواب یہ کہ کسی مومن کا عیب نکالنا، عیب کو تلاش کرنا، گویا کہ اپنے عیب کو نکالنا ہے۔ کون ہے؟ تیرا بھائی ہے، ایمانی تیرا بھائی ہے، تو اس کا عیب تیرا عیب ہے، اس کا عیب اگر اچھالا جائے گا تو گویا تیرا عیب اچھالا گیا ہے۔ کسی اور کے جو ہے وہ غلطیوں سے پردہ اٹھاؤ گے تو گویا تمہاری اپنی غلطیوں سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اپنے عیب مت جو اٹھاؤ، اپنے عیبوں سے پردہ مت اٹھاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے عیب سے مت پکارو۔ ہوتا ہے یہ گاؤں میں بہت ہوتا ہے، کسی کا لمبا قد ہے تو لوگ اس کا اپنا نام رکھ دیتے ہیں، کسی کا چھوٹا قد ہے کہ اپنا نام رکھتے ہیں، جو سادہ سا ہو اس کا نام اپنا رکھ دیتے ہیں، اور جو بیچارہ جو ہے وہ سب کی باتیں سنے، سب کو فالو کرے تو اس کو چالشاہ نام رکھ دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی بدنی عیب کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا جائے۔ کسی کو تھتھا کہہ دیتے ہیں، کسی کو چاڑا کہہ دیتے ہیں، کسی کو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ جتنی دفعہ آپ پکاریں گے ایک گناہ میں آپ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ ہر انسان میں ایک عیب ہے، اور اگر آپ کسی کو اس کے عیب سے پکاریں گے تو ممکن ہے آپ میں جو عیب پایا جاتا ہے لوگ آپ کا نام آپ کے عیب سے دیں آپ کو، وہ آپ کے لیے برا لگے گا۔ آپ کو جب آپ کو برا لگتا ہے تو اس کو بھی برا لگتا ہے۔ اور ہمیشہ جب کسی کو کوئی نام دینا تو اس آدمی کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں کہ مجھے کوئی ایسا نام دے تو میں کیسا محسوس کروں گا، جس طرح کہ میں خود محسوس کروں گا اسی طرح کہ وہ آدمی مقابلے والا جس کا میں نام پکار رہا ہوں وہ محسوس کرے گا۔ بس مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کے بدنی عیبوں کی بنیاد پر ان کے نام سے پکارا جائے، یہ جائز نہیں ہے، غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ سامنے کریں گے تو بد اخلاقی کے زمرے میں آئے گا، پیٹ پیچھے کریں گے تو غیبت کے زمرے میں آئے گا۔ یہ مناسب ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے شروع میں بھی تھا تو پیغمبر نے آ کر کے، حتیٰ یہ ہوا کہ بعض لوگوں کے نام برے تھے نا تو پیغمبر نے ان کے نام چینج کیے تھے، کہ ایک آدمی تھا مدینے میں، اس کا نام لوگوں نے رکھا ہوا تھا یسار، یعنی ہماری زبان میں کہتے ہیں کھبا، بائیں بازو والا۔ تو پیغمبر نے اس کا نام جو چینج کر دیا اور اس کا اسلامی نام رکھ دیا۔ اس طرح بعض لوگوں کے نام جو ہے وہ ان کے کوئی خاص معنی نہیں تھے اور یا برے معنی تھے، پیغمبر نے ان کے نام چینج کر دیے تھے۔ بس کسی کو کی عیب جوئی کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی کا برا نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے، کسی قوم کا مسخرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، تم تو مومن ہو گئے ہو، خدا کے راستے میں آ گئے ہو، تم تو اللہ پر ایمان لا چکے ہو، قیامت پر ایمان لا چکے ہو، نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہو، پھر تم سے زیب نہیں دیتے کہ تم لوگوں کو برے نام سے پکارو، تمہیں زیب نہیں دیتا لوگوں کے گناہوں سے پردہ اٹھاؤ، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم کسی کا مسخرہ اڑاؤ۔
یعنی قرآن ایک انداز میں مومنوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ مومن وہ ہے کسی کا مسخرہ نہیں اڑاتا، مومن وہ ہے کسی کے عیب نہیں نکالتا، مومن وہ ہے کسی کو برے لقب سے نہیں پکارتا. اور پھر کہا من لم یتب فاولئک، اگر اس سے پہلے تم نے کر لیے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تو خدا تمہیں بخش دے گا. تم توبہ کر لو، توبہ کرو گے تم صحیح ہو جاؤ گے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر توبہ نہیں کرو گے فاولئک هم الظالمون، تم ظالم قرار پاؤ گے. یعنی قرآن، لوگ بات کرتے ہیں نا ہیومن رائٹ کی، اور ہیومن رائٹس کو ہم نے محدود کر دیا ہے صرف جسمانی حوالے سے. اسلام کہتا ہے نہیں، یہ بھی ہیومن رائٹ ہے کہ کسی کی غیبت کریں گے تو یہ ہیومن رائٹس میں آتا ہے، اس کی غیبت کرنی جائز نہیں ہے. کسی کے گناہوں سے پردہ اٹھائیں گے تو یہ بھی ہیومن رائٹ میں آتا ہے، اگر آپ اس کے گناہوں سے پردہ اٹھائیں گے تو ہیومن رائٹ کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. کسی کو برے نام سے پکار رہے ہیں تو یہ بھی آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں. یعنی اسلام دیکھیں کتنا جو باریک بینی سے کام لے رہا ہے. یہی نہیں ہے صرف ہیومن رائٹ کے کسی کا کھانا بند کر دیں آپ، یہی صرف ہیومن رائٹ نہیں کسی کو جیل میں ڈال دیں، یہی ہیومن رائٹ نہیں ہے کسی پر تشدد کریں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے زبان کا تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کسی کے برے لقب سے پکارنا ہے زبان کا تشدد ہے، یہ زبان کی وائلیشن ہے، اور وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر قرآن نے جگہ جگہ اس چیز کی جو مذمت کی ہے. اب دیکھیں اس قسم کی کتاب ہے قرآن، جس کو جو ہے بعض ظالم لوگ، جاہل لوگ، گھٹیا لوگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن تو یہ درس دے رہا ہے پیار اور محبت سے رہیں، صلح کروائیں، آشتی کروائیں، غیبت نہ کریں، جستجو نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کا مسخرہ نہ اٹھائیں، سب کا احترام کیا جائے. قرآن یہ کہہ رہا ہے. اب اس کتاب کو جلانے والا جاہل ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، گھٹیا ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس کو جلانے والا جو ہے وہ دنیا کا پست ترین انسان جو ہے ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے جلانے والا ہر قسم کی وائلیشن کر رہا ہے، قانون کی وائلیشن کر رہا ہے، وہ علم کی وائلیشن کر رہا ہے، وہ اس کو جلانے والا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے. اور پھر جب وہ وائلیشن کر رہا ہے تو ہمیں بھی جہاں ہم رہ رہے ہیں ان ممالک کے قوانین کو مدد رکھتے ہوئے وائلیشن کا جواب وائلیشن سے نہ دیں، اس کا جواب محبت اور پیار سے دیں، جس طرح نبی کریم نے دیا کہ وہ بڑھیا کوڑا پھینک رہی ہے، نبی کریم عیادت کر رہے ہیں. ایک جاہل نے آ کر نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی، نبی کریم پیار سے جواب دے رہے ہیں. مکہ والوں نے ظلم و زیادتی کی لیکن نبی کریم نے سب کو بخش دیا، سب کو معاف کر دیا، بلکہ اپنے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر کو پناہ گاہ اور شیلٹر بنا دیا نبی کریم نے، اور فرمایا کہ اس کے بعد کسی سے انتقام نہ لیا جائے. اور پھر کسی نے کہا کہ اس کا کیا بنے گا جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، جس نے زمینہ فراہم کیا تھا، اس خاتون نے کلیجہ چبایا تھا. پیغمبر نے اس خاتون کو معاف کر دیا اور اس حبشی کے بارے میں کہا کہ اسے کہو کہ یہاں میرے سامنے نہ آیا کرے، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ جب بھی میرے سامنے آتا ہے تو میرے چچا مجھے یاد آ جاتے ہیں، حضرت حمزہ، کہ وہ آدمی جس نے ان کے جگر کو نکالا تھا اور اس کسی خاتون کو دیا تھا جس نے جو ہے وہ اس کو چبا دیا تھا. ہندا نے ایسا کیا تھا. بس یہ سورہ جو ہے وہ اخلاق کا درس جو ہمیں دیتی ہے. آج ہم یہاں پر رکتے ہیں اور مومنین و مومنات اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان کی خدمت میں حاضر ہیں. جی بالکل. جی قبلہ ماشاءاللہ بہت اچھا درس تھی. سوال میرا اسی سے ہے مومنین کا، جس طرح آپس میں ملنا بیٹھنا. اپنا پرسنل آبزرویشن تھوڑا بتاتا ہوں کہ مطلب ایسا بھی ہوا کہ کہیں پر ہم لوگ مطلب اکٹھے ہیں، مومنین سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، نمازی سارے، پھر وہاں پہ باجماعت نماز کا اہتمام آلریڈی علم میں تھا کہ وہاں پہ باجماعت نماز کرنی ہے، لیکن چند لوگ جو بیسیکلی مومنین ہی ہیں وہ اپنی مطلب الگ سے نمازوں میں پڑھ لی نا. تو وہ اس سلسلے میں کیسا، جب جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور وہاں مومنین کی محفل اور وہاں پہ باجماعت نماز بھی ہو رہی، تو پھر اس میں الگ سے نماز پڑھنا کوئی غیر ممکن ہے؟ بعد میں مجھے خیال ہے شاید ان کے ذہن میں کوئی ہوگا کہ شاید وہ جو امام ان کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہ رہے، کہ ہم لوگ ہی بیسیکلی امامت کرواتے ہیں جو وہاں پہ ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا اس کے بارے میں؟ جی ہم سارے مومن ہیں اور ولایت امیر المومنین پر ایمان رکھتے ہیں نا، اور سب جو ہے امیر المومنین اہل بیت سے محبت کرتے ہیں.
پہلے تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز کے لیے آگے کھڑا ہو گیا تو سب کو چاہیے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. فرض کریں آپ کو اگر دل نہیں مان رہا کہ آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ اجتماع کو، اتحاد کو، اتفاق کو، محبت کو منظر رکھتے ہوئے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فرادہ نیت کر لیں. حتیٰ یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہمارے عقیدے کے مطابق بعض جو ہے وہ عقیدہ رکھنے والے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، خاص طور پر سعودیہ والے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی علماء ہمارے کہتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائیں، مسجد نبوی کی زیارت پہ جائیں، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ علیحدہ نماز پڑھیں، جماعت میں شرکت کریں، تاکہ آپ کو خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کا ثواب ملے، خانہ کعبہ کے پاس جماعت میں شرکت کرنے کا ثواب ملے، مسجد نبوی، نبی کریم کی زیارت کے قریب ان کے حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے. جب وہاں پر ہمیں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ علیحدہ نماز پڑھیں، بلکہ جماعت میں شرکت کریں، بلکہ حتیٰ سجدگاہ وہاں معاف، آپ کو سجدگاہ کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، مٹی کے بغیر. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں علماء کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہے، قالین پر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، صرف اتحاد اتفاق کو اور مسجد نبوی کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں جماعت میں شرکت کرنی چاہیے، اور اب ان کو علیحدہ جماعت نہیں کھڑی کرنی چاہیے. فرض کریں، فرض محال جو ہے وہ اگر کوئی وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو ہے فلاں آدمی جماعت کرانے کے قابل نہیں ہے، تو اتحاد و اتفاق کے لیے وہاں ساتھ کھڑا ہو جائے. علیحدہ نماز کھڑی کرنا یہ اچھا نہیں ہے اور گناہ ہے، یہ جائز نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مین چیز ہمارے ہاں نماز جماعت کروانے میں وہ یہ ہے کہ عادل ہو، عادل واجبات پر عمل کرتا ہو، حرام کا مرتکب نہ ہو. اور یہ ظاہری طور پر آپ نے دیکھنا ہے، ظاہری طور پر دیکھنا، ظاہری طور پر یہ مراد یہ ہے کہ کوئی علناً گناہ نہ کرتا ہو، علناً جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑتا ہو، یہ مراد ہے. ورنہ کہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہوگا معصومین کے علاوہ کہ جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے، حتیٰ ایون مجتہد، جس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو، خطا سرزد نہ ہوئی ہو. اور پھر ظاہر کو دیکھ کر کے ایسا کرنا چاہیے. لہٰذا ایک تو پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، فرادہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور آپ دیکھیں آپ میں سے جو بہتر اس کو آگے کر لیں. دوسرا، ان میں سے چند افراد کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ علیحدہ اپنے نماز فرادہ پڑھیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ مل کر پڑھیں. اور اگر وہ ان کے علیحدہ نماز پڑھنے سے کسی مومن کی توہین ہو رہی ہے، کسی اجتماع کی توہین ہو رہی ہے، کسی گیدرنگ کی توہین ہو رہی ہے، تو پھر یہ گناہ کے زمرے میں بھی آ جائے گا. ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. اور بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں نا کہ یہ اسٹیئرنگ اپنے ان کے کنٹرول میں، جماعت میں اسٹیئرنگ ان کے کنٹرول سے چلا جاتا ہے. اور اس لیے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر پیش نماز کی نماز قصر ہے تو پیچھے نمازی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ 2 رکعت سکون سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات لوگ یہ ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو لمبی ہو جائے گی، تو لہٰذا اپنی تھوڑا شارٹ پڑھ لیں گے، اور یہ وہاں وہ اس کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا، یہاں اپنی مرضی سے جو ہے وہ چلیں گے. جس طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے کسی ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوں کوئی اور گاڑی چلا رہا ہو، وہ ان کی ہمیشہ تقدس دی تھی کہ جس ایسی گاڑی میں بیٹھیں کہ خود چلائیں اس کو، کہ اپنا روڈ کا بھی مزہ لیں، اپنا سارا. یہ ممکن ہے نیت اس کی ہو تو پھر جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہ گار ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے. اب نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے علیحدہ جو نماز پڑھ رہا ہے. بہرحال ان کو چاہیے جس طرح بھی ہے نا، ان کو چاہیے کہ اتحاد و اتفاق کو ملوز خاطر رکھیں اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی اسی حوالے سے جو جواد بھائی جو سوال کی ہے، یہ فرسٹ ٹائم جب میں ابو دھابی میں گیا تو یہ ایکسپیرینس مجھے وہاں پر ہوا کہ جماعت کا ٹائم ہوا اور جماعت ہو گئی. وہ بیسیکلی مسجد تھی ایک پلانٹ میں، تو وہ لازم بات ہے وہ کسی خاص مختلف فکر نہیں تھی، لیکن زیادہ تر اہل سنت کے حضرات نماز پڑھتے تھے. تو انہیں جماعت کرائی، جماعت ختم ہوئی تو کچھ لوگ بعد میں آ گئی، انہوں نے پھر ایک اور جماعت کرا دی. تو 15 منٹ بعد کچھ لوگ اور آئے، انہوں نے تیسری جماعت کرا دی. تو میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت کی نماز کے لیے 5 سے 6 جماعت ہو رہی ہیں. یہ چیزیں ہم نے کوئی پاکستان میں نہیں دیکھی تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا مناسب ہے، اور اسپیشلی ہمارے فقہ کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جماعت میں آپ لیٹ ہو گئے تو آپ اسی مسجد میں اس جماعت کے ختم ہونے کے بعد دوسری جماعت شروع کرا دیں؟ جی یہ کروا سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، کیونکہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا اور بہتر ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا. ظاہر ہے یہ لوگ لیٹ آئے ہیں اور نہیں پہنچ سکے. اگر جان بوجھ کے ایسا انہوں نے کیا ہے تو صحیح نہیں ہے.
مناسب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کھڑی کرنے کے لیے علیحدہ کھڑی کرنے کے لیے لیٹ سے آئے ہیں تو پھر تو صحیح نہیں ہے، لیکن اتفاق سے لیٹ آئے ہیں اور پھر وہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا عمل ہے۔ جی شکریہ۔ اور آخری سوال کہ ایک امام صاحب 2 نمازیں پڑھا سکتے ہیں اکثر، یعنی کہ جیسا عید کی نماز ہو گئی یا ایسی کوئی نماز ہو گئی کہ جب جہاں لوگ زیادہ ہیں، مجمع زیادہ ہے، انہوں نے ایک نماز کرائی اور پھر جو باقی لوگوں کو انہی امام صاحب نے دوسری بار نماز پڑھا دی؟ وہ کسی مجبوری کے تحت کروا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے 2 جماعتیں کروا رہا ہے، کہ غریبوں کے لیے کروا رہا ہے، ایک امیروں کے لیے کروا رہا ہے، ایک 100 روپیہ فطرانہ دینے والوں کے لیے کروا رہا ہے، ایک 200 فطرانہ دینے کے لیے کروا رہا ہے، صحیح، تو پھر وہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں، نارملی یہ رش کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اسپیشلی ہمارے رش یورپ سے میں جگہ کم ہے، ان کے جگہ پاس کم رش ہے، جگہ کم ہے، تو مجبوری کی بنیاد پر اس سے بہتر ہے کہ مثلا وہ نماز ہی نہ پڑھیں، لوگ بیچارے نماز سے محروم ہو رہے ہیں، جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسا کروائے تو پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہے بعض مجتہدین کے نزدیک۔ شکریہ۔ جی ابھی آسم انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، جی آسم۔ جی السلام علیکم۔ اچھا میرا سوال سب سے پہلے سجدگاہ سے مطابق ہے کہ آپ نے کہا کہ شیعوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ سجدے کے بغیر پڑھیں۔ میرے علم میں یہ تھا کہ وہ جو سجدگاہ پہ اور خاک پہ سجدہ کرنا جو ہے وہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جو مطلب 52 رکعت پڑھنا اور زیارت 40 پڑھنا اور انگوٹھی اور بسم اللہ، اور اس میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جیسے ہم سجدگاہ کی جگہ ہم لکڑی بھی رکھ سکتے ہیں، پتا بھی رکھ سکتے ہیں، تو اگر اس پہ تھوڑی وضاحت کر دیں تو، کیونکہ میری علم میں یہ تھا کہ یہ مطلب بہتر ہے، لیکن یہ کہ ایسا نہیں خدا نخواستہ کہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ جی آپ کا سوال جو بہت پیارا ہے۔ ہمارے یہاں مذہب شیعہ میں، فقہ جعفریہ میں، سجدہ صرف مٹی اور اس کی اقسام اور زمین سے پیدا ہونے والی ایسی چیزیں جو کھائی اور پہنی نہ جاتی ہوں ان پر جائز ہے، اس کے علاوہ سجدہ جائز نہیں۔ مٹی کی اقسام سے مراد یہ پتھر پر بھی ہو جاتا ہے، اور زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، پتے پر سجدہ کر سکتے ہیں، لکڑی پر سجدہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ سجدہ کس چیز پر نہیں کر سکتے۔ مسجد نبوی میں قالین بچھی ہوئی ہیں بعض جگہ پر، اس طرح حرم شریف میں بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب بھی مکہ معظمہ میں بھی قالینیں بچھی ہوئی ہیں، لہٰذا قالین پر سجدہ جائز نہیں ہوتا ہمارے نزدیک۔ تو اس کے باوجود بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مسجد نبوی اور مسجد حرام میں جماعت میں شرکت کرنی چاہیے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ آپ کو مسجد کا ثواب ملے، اور آپ کے ایسا کرنے سے آپ کی نماز میں کوئی خلل و حرج پیش نہیں آئے گا۔ اتفاق تاکہ مسلمانوں کی طاقت ظاہر ہو اور آپ کو جو ہے حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے۔ جی اس سے متصل ایک اور سوال اور تھا کہ میں نے پاکستان میں اہل سنت کے ساتھ، یہاں پر بھی میں پڑھ لیتا ہوں، تو چند ایک اہل سنت کو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے مجھ سے سوال بھی کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ نعوذ باللہ جو ہے وہ خاک کو سجدہ کرتے ہیں، مٹی کو سجدہ کرتے ہیں، تو صرف اس کو بتانے کے لیے کہ نہیں یہ جو ہے مطلب میں نے اصول بھی بتایا ان کو کہ یہ جو نیچرل چیز والا جو آپ نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز پہ کر سکتے ہیں، کاسمیٹک سنتھیٹک پہ نہیں کر سکتے، تو میں نے مطلب جانماز پہ پڑھ کے بھی مطلب بغیر اس کے، تو کیا وہ مطلب نماز میری کیا ٹھیک نہیں ہوئی؟ کیونکہ میں نے تو اس کو ایک شعار ظاہر کرنے کے لیے کہ خدا نخواستہ کہ شیعت پہ بھی وار نہ آئے، کہ مطلب ایسا خدا نخواستہ نہیں ہے جو تم لوگ سوچتے ہو کیسا ہے۔ اور اس کا دوسرا اس کے سے یہ کہ کیونکہ یہ شاعر کہ آپ جیسا آپ نے بیان کیا کہ جماعت میں نماز پڑھنا، میں جماعت میں پڑھ لی، فرادہ کی نیت سے کر کے پڑھ لی، تو اس قسم کے سلسلے کے اندر تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں شیعہ ہوں، تو میں کبھی کبھار جو ہے مطلب میں جگہ ایسے بھی لکھتا کہ جب مجھے تھوڑا سا یہ ہو کہ خدا نخواستہ کہ یہ تھوڑی سی جگہ ایسی ہو سکتی ہے جہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے یا کوئی دشمن بن جائے گا میرا، تو اس سلسلے میں کیا ہے کہ میں جگہ نہ رکھوں یا کچھ کروں، تو یہ بارے میں وضاحت کروں۔ جی سجدگاہ اس معاملے میں جب آپ کی جان کا خطرہ ہے تو پھر رکھنی جائز بھی نہیں، بلکہ رکھنی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی، بلکہ وہ گناہ ہوگا رکھنا، کیونکہ پہلا یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو محفوظ کرے، پھر اس کے بعد عبادت رہتی ہے۔ دیکھیں نا، روزہ ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے سے جان جا رہی ہو، بیماری میں اضافہ ہو رہا ہو، تو روزہ رکھنا جو ہے جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔
لہٰذا جو ہے وہ ایسا جو اگر آپ نے کیا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کے لیے خطرہ تھا تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کو باور کروانے کے لیے کہ ہم جو ہے ویسے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسا صرف ان کو جو ہے کہ وہ آپ پر الزام نہ لگائیں اور پھر بھائی چارہ قائم ہو، محبت قائم ہو، تو کوئی حرج ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام جو ہے وہ اس میں لچک پائی جاتی ہے، اس کے قوانین میں، اس میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، لیکن پڑھے ضرور۔ اب نہیں ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا دستی کھڑا ہونا، اس نے وہ اپنے دو آدمی کو سائڈ پہ کھڑا کرے گا، جس کو کھڑا کریں گے اس کو سہارا دیں گے، اس نے پڑھی، حتمن جو ہے ضروری ہے اس کے لیے کہ کھڑے ہو کر پڑھے، ایسا نہیں۔ جی اس کے بعد جی سوریہ بہن نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، خواتین کو پرائرٹی اثر، اس کے بعد جو ہے ابرار شاہ صاحب سے سوال لیں السلام گے۔ علیکم جی ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ، عید مبارک آپ سب کو۔ جی خیر مبارک ہو جی۔ اور میں نے پوچھنا تھا جی یہ جو بچے جو ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز کا ہوش نہیں ہوتا، تو یہ کیسے پھر ان کو ہم اس طرف لے کے آ سکتے ہیں، نماز روزہ رکھتے کے ہیں؟ بغیر ہی روزہ پورا؟ ہاں جی جی یہ اچھا جو ہے سوال کیا آپ نے کہ جو بچے روزہ جی رکھتے جی ہیں نا تو ان کو نماز کی طرف راغب کرنا آسان ہے۔ ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتنی زحمت کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں، صبح سے شام تک بغیر کھائے پیے رہ رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا اور قدم آگے بڑھائیں، آپ کا روزہ بہتر ہو جائے گا، اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، اس کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا کہ آپ نماز بھی پڑھیں۔ اور پھر ان کو یہ لیکن ہو کہیں کہ جاتا ہے روزہ تو پھر کیسے؟ جی ان کو یہ کہیں کہ روزہ وہ اپنی جو ہے وہ کمال تک تب پہنچے گا، معراج تک پہنچے گا کہ دوسری باتیں بھی ساتھ جو ہے شامل ہو جائیں۔ اور پھر روزے کا مطلب انہیں کہیں کہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بھوک اور پیاس کاٹیں، روزے کا مطلب ہے زبان کا آپ کا روزہ ہونا چاہیے، یعنی زبان سے کوئی لو بات نہ نکلے، کانوں کو روزہ ہونا چاہیے، ایسی چیزیں نہ سنیں جو حرام ہے اسلام میں۔ پھر انہیں یہ کہیں کہ آپ کے پورے اعضاء و جوارے روزہ تب ہوگا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں خدا کی بارگاہ، آپ کے اعضاء و جوارے، آپ کی جو باڈی ہے، پارٹس آف باڈی ہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو تب روزہ آپ کا مکمل ہوگا۔ جب اس طرح آپ ان کو بتائیں گے تو وہ آسانی سے جو ہے وہ نماز کی طرف بھی راغب ہو جائیں گے۔ اور پھر جب عام رمضان میں نماز کی طرف راغب ہو جائیں گے تو پھر عام دنوں میں بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جب رمضان میں آپ نے روٹین بنائی ہے، رمضان میں آپ نے نماز پڑھ لی ہے، رمضان میں خدا کی بارگاہ میں جھکیں تو دوسرے ایام میں بھی جھکیں۔ اور اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ رمضان میں اگر آپ نے 5 وقت نمازیں پوری پڑھی ہیں تو نوافل بھی بجا لے ہیں، تو رمضان کے بعد جو ہے صرف فرض پڑھ لیں تاکہ بچہ راغب رہے اور چل جائے نماز کے حوالے سے۔ راغب کریں گے اللہ انہیں ہاں جی ضرور، اور دعا بھی کریں، دعا بھی کریں بچوں کے لیے، خدا کی مدد ضروری ہے، اللہ پاک کی مدد ہو جی جی اور اہل بیت کا، نبی پاک کا، ان کی آل کا وسیلہ ہو، خدا مدد بھی کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین جی، شکریہ آپ کا سوال کرنے کا۔ جی برار شاہ صاحب جی۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ مولانا صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ جب امام بارگاہ میں نماز ہوتی ہے باجماعت تو ہم کیا پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ادھر کچھ مومنین کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ذرا دور فاصلے پہ آپ رہتے ہیں مسجد سے امام بارگاہ سے، آپ پہلی صف میں نماز نہیں ادا کر، جیسے میں ایئرپورٹ کے پاس یس میں رہتا ہوں، تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ جب امام بارگاہ سے فاصلے پر رہتے ہیں تو مولانا صاحب سے بھی فاصلے میں نماز پڑھیں۔ جی اس طرح کا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ آپ جیسے ہم 21 رمضان کو آئے تھے تو آپ انہیں کہیں کہ فاصلے ہماری قسمت میں تھوڑی لکھے ہوئے ہیں کہ جو فاصلے ہر جگہ کرنے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ کچھ مومنین جو تھے وہ کہہ لے کہ مجھے پکڑ کے کہہ رہے تھے آپ پہلی صف میں ہمارے ساتھ نماز پڑھے، اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں ادھر کھڑے ہوئے کیونکہ آپ دور رہتے ہیں، آپ پچھلی صف میں جا کے کھڑے ہوئے۔ جی وہ شرعی مسئلہ اس طرح نا کہ نماز باجماعت میں اتصال کا کنیکشن کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی صف میں اگر وہ کھڑا ہو جائے گا مسافر آدمی جو سفر کی نماز پڑھتا ہے، آدھی نماز پڑھتا ہے، مثلا عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ظہر عصر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو وہ ظاہر ہے دوسری نماز پر دوسری رکعت پر سلام پھیرے گا تو ان کی جماعت میں خلل آ جائے گا،
اس لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلی صف میں کھڑے نہ ہوں. لیکن اگر آپ جو ہے وہ کثیر السفر ہیں، یعنی آپ کی نماز سفر ہونے کے باوجود بھی شکستہ نہیں ہے، یعنی وہ عادی نہیں ہے، کیونکہ آپ سفر زیادہ کرتے ہیں، سفر آپ کا پیشہ ہے، تو پھر بھی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اوائڈ کریں پہلی صف سے. پھر دوسرا یہ ایک اور اس کا حال یہ ہے کہ آپ جب 2 رکعت میں سلام پھیریں ہیں تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیں اور اپنی کوئی قضا نماز پڑھ لیں تاکہ کنیکشن برقرار رہے اور اتصال نہ ٹوٹے. پھر بھی اگر آپ ایسا کر رہے ہیں 2 رکعت نماز ہی آپ نے پڑھنی ہے اور اب دوبارہ بھی آپ نے نہیں پڑھنی، تو آپ یہ ایک کونے میں پہلی صف کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ آپ کے بعد کوئی آدمی نہ ہو، یعنی دائیں والے کونے میں کھڑے ہو جائیں یا بائیں والے کونے میں کھڑے ہو جائیں، پھر بھی آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر یہ بھی آپ کا احتمال ہو کہ آپ کونے میں کھڑے ہیں لیکن ممکن ہے کہ بعد میں کوئی آدمی آ جائے اور وہ اسے نہ انجانے میں اس کی نماز اتصال اس کا خراب ہو جائے، کنیکشن اس کا خراب ہو جائے، تو پھر یہ بہتر ہے کہ پچھلی صف میں آپ کھڑے ہو جائیں. کیونکہ جو پہلی صف ہے اس کے جو نمازی ہیں ان کے درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی کے فاصلے سے زیادہ جو گیپ ہوگا تو اس میں حرج آ جائے گی. لیکن اگر بچہ کوئی کھڑا ہے نا، چھوٹا سا ہے، پتلا سا ہے، سمارٹ سا ہے، تو وہ گیپ شمار نہیں ہوتا چھوٹے بچے کا. مولوی صاحب اس میں کوئی کلومیٹر وغیرہ کا ہے؟ جی اس میں ہے کہ آپ کے آنے جانے کے بنتے ہوں 48 کلومیٹر 48. اچھا اور 48 کلومیٹر آپ کی اپنی کمیون کے اینڈ سے. اچھا اچھا اچھا. جیسے ہماری جو ہے ساکر کمیونٹی ہے نا، تو یہ تو شیسمو کمیونٹی کے پاس ختم ہوتی ہے، شیسمو کمیونٹی ہو جاتی ہے، تو 48 تو نہیں بنتے پھر یہ کم بنتے ہیں، پھر نہیں آپ کی نماز کا اثر نہیں ہے انجمن ثانی سے. لہٰذا آپ اگلی صف میں جو ہے وہ بیغام ہو کر کھڑے ہو جائیں. چلیں بہت بہت شکریہ. اور جو کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے اس کی انسنی کریں، سنا ہی نہ اس سے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور کوئی بعد میں آرام سے پوچھتا ہے تو اس کو مسئلہ بتا دیں. یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ مولانا صاحب کو اس نے رشوت دی اس لیے اگلی صف میں کھڑا ہو رہا ہے. نہیں یہ میرے ساتھ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے اس طرح. جی جی. تو چلو آپ بارہ کہتے ہیں کہ میرا سفر اتنا نہیں ہوتا، ان کو جی سمجھا دیں. چلیں بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ اور کوئی سوال ہے؟ وہ گروپ میں سوال شیئر کیے تھے عاصم نے، وہ آپ کو یاد ہے عاصم؟ جی مجھے سوال سارے آتے ہیں، میں دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں. اس میں سے ایک مجھے جو یاد ہے وہ یہ تھا کہ اس طرح کی بات ہے کہ امام علی نے انہوں نے کسی شخص کو جلایا تھا، نصیری کو جلایا تھا. تو نصیری کے اگر یہ واقعہ بتا دیں، اور دوسرا وہ عبداللہ بن سبا کا، یہ تو عبداللہ بن سبا اور نصیری کا ایک ہی واقعہ ہے. اس کو جو ہے بعض لوگوں نے شیعہ دشمنی میں 2 واقعے بیان کیے اور علیحدہ بیان کیا. ان کو واقعہ اصل میں ایک ایسا ہے، عبداللہ بن سبا یمن کا رہنے والا تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوا اور وہ علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ امام علی علیہ السلام اللہ ہیں اور میں ان کا رسول ہوں، اور ان کے ساتھ ایک پوری جماعت تھی. تو امام علی نے انہیں سزا دی تھی، ان کو منع کیا تھا ایسے کام کرنے سے کہ یہ ایسا جائز نہیں ہے، ایسا مناسب نہیں ہے، یہ میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں اور تم مجھے اللہ نہیں کہہ سکتے ہو، یہ شرک ایسا کہنا. اور ان کو سزا بھی دی اور ان کو منع بھی کیا اس سے، لیکن اس سے وہ باز نہیں آئے، جس سے کے بعد جو ہے وہ ایک مکتب، ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا، جسے نصیری بھی کہا جاتا ہے، علوی بھی کہا جاتا ہے. یہ شام میں ہے اور ترکی میں ہے، یہ لوگ وہاں ان کی اکثریت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور انہیں ہم مسلمان نہیں سمجھتے، اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. عبداللہ بن سبا کی یہ کہانی ہے. اب اس کہانی کو بعض جو دشمنان شیعہ ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، اس کو ایک علیحدہ رنگ دے کر پیش کیا، اس کو علیحدہ انداز سے جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ نعوذ باللہ کہ یہ شیعہ مذہب کا بانی ہے. شیعہ مذہب کا بانی نہیں تھا، شیعہ مذہب کے بانی امیر المومنین علیہ السلام ہے، یہ پیغمبر پاک کی ذات پاک ہے. کہ شیعہ مذہب پیغمبر کے زمانے میں چلا ہے کہ وہاں مشہور و معروف تھے کچھ صحابہ اکرام، نبی کے کچھ صحابہ مشہور تھے کہ یہ علی کے شیعہ ہیں. ہوتا ہے نا کہ جو پیارا آدمی ہو کسی محفل میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، تو 4-5 آدمی اس کے ارد گرد رہتے ہیں، یا پیارا ہو اس کے ارد گرد ہو جاتے ہیں، یا وہ
اور کسی چیز میں ملوث ہو, لوگ اس سے ڈرتے ہوں تو اس کے 4-5 یا پیارا ہو. تو پیغمبر اکرامی جب بھی امام علی کی فضیلت بیان کرتے تھے تو صحابہ کرام میں سے کچھ ہستیاں ایسی تھی جو متاثر ہوتی تھی اس سے اور امام علی کے ساتھ رہتی تھی. انہیں اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ شیعہ علی ہیں, جس میں سلمان فارسی تھے, جس میں ابو ذر غفاری تھے, جس میں مقداد تھے, جس میں عمار یاسر تھے, جس میں اندیکھے حضرت اویس کرنی تھے. یہ لوگ تھے. یہ پیغمبر کے زمانے سے جو ہے وہ شیعہ اس عنوان سے جو ہے چلتے آیا, اور اس واضح طور پر کھل کر کے جنگ صفین میں اس کا اعلان ہوا ہے کہ وہاں پر 2 گروپ بن گئے, شیعان علی اور شیعان معاویہ. اور یہ 2 گروپ جو ہے وہ مشہور و معروف ہو گئے کہ یہ لوگ علی کو فالو کرنے والے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں جو ہے امیر شام کو جو ہے فالو کرنے والے ہیں. بس یہ جو جوڑنا عبداللہ بن سبا کا کہ شیعہ مذہب کا یہ بانی ہے, یہ صحیح قطعاً کسی حوالے سے صحیح نہیں ہے. یعنی ہمارا ایک پورا مکتب ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ہمارے پاس آئیڈیالوجی ہے, ہمارے پاس عقائد ہیں, ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں, اور اسی وجہ سے پوری دنیا نے جو مخالف شیعہ 1400 سال سے زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح شیعہ کو جو ہے وہ غیر مسلمان ثابت کریں, لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس بیس آئیڈیالوجی جو پائی جاتی ہے. اور پھر خود بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ نکلے تھے شیعہ کے خلاف, شیعہ کو جو ہے وہ غیر مسلمان ثابت کرنے کے, آخر میں وہ خود تقریباً شیعہ ہو گئے. امام فخر رازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آخر میں شیعہ ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسحاق, مولانا اسحاق تھے اس کے فیصل آباد کے, وہ شیعہ سے متعلق ریسرچ شروع کی تو آخر میں تقریباً وہ کسی حد تک خود جو ہے وہ شیعہ مذہب کی طرف مائل ہو گئے. یہ انجینئر ہے ابھی, اس نے شیعہ کے متعلق تحقیق کی اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شیعہ بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمانوں کی برانچ ہے. شیخ شلتوت تھے جامعہ الازہر کے جو ہے وہ شیخ تھے, یعنی وہاں کے اچھی پوسٹ پر جو ہے فائز تھے. بعض لوگ کہتے ہیں چانسلر تھے جامعہ الازہر کے مصر کے. تو انہوں نے جو ہے اپنے فتاوی میں لکھا تھا کہ اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ 4 مذہب, بلکہ یہ کہیں کہ 5 مذہب, مذاہب 5 کہیں, کہ جس طرح فقہ شافعی ہے, فقہ حنفی ہے, فقہ مالکی ہے, جس طرح فقہ حنبلی ہے, اسی طرح یہ فقہ جعفری بھی ہے. تو بس یہ صرف انہوں نے ایک جو کہیں اور کا معاملہ تھا نا ابن سبا والا, اس کو جو ہے جوڑ دیا شیعہ جو ہے مذہب سے, شیعہ فقہ سے. ایک آخری وضاحت اگر آپ کرتے ہیں. جزاک اللہ, بہت خوب آپ نے جواب دیا اس سوال کا. کیا نعوذ باللہ کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ حضرت علی نے کسی کو جلایا ہو, کیونکہ جلانے والی جو سزا ہے یہ مطلب اسلامی نہیں لگتی بظاہر؟ جی یہ اس کے بارے میں روایت ہے کہ جلایا ہے, لیکن اس میں بحث کی ہے علماء نے, اور بعض علماء نے اس کو ضعیف شمار کیا. روایت ہے کہ امام علی نے جو ہے وہ جلایا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ ہمارے اس درس کا ثواب حاضرین کے لاحقین مرحومین مرحومات کو بچا, خاص طور پر جو ہے ابرار شاہ صاحب کی والدہ کو پہنچا, اس طرح سریہ باجی کی والدہ کو پہنچا, ان کی منزلیں آسان فرما, ان کی قبر کو منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ان دونوں جو ہے مرحومات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما, رزق میں وسعت عطا فرما, اولاد کو نیک اور صالح بنا, مرحومین کی بخشش فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مقدسات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں, قرآن کو جو اس کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ انہیں اس کتاب کو پڑھنے کی, اس کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد. ایک گزارش مولانا صاحب اگر جانے سے پہلے, میرے تایا ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں کافی, مطلب اب تو مہینے سے اوپر ہو گیا, مارچ کے اینڈ سے ہیں.
ان کے لیے دعائیں صحت، اور میجر حسنین تھے ان کا بھی آپریشن ہوا ہے تو ان کے لیے دعائیں صحت کی گزارش جی یہ 5 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں، اس آیہ کریمہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 یا اللہ عاصم کے طیب کو صحت کاملہ وعائلہ عطا فرما، انہیں صحت یاب ہو کر اپنے خانوادے کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. شہداء کربلا کا واسطہ، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں صحت کاملہ وعائلہ عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.